یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تم کیوں اتنا گر رہے ہو خدا کے لیے؟ آپ لاؤ چیف منسٹر کو، بولو صاحب ہم نماز پڑھ رہے، ذرا یہاں بازو بیٹھیے، آپ پورا عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ ان کو، آپ اس کے بعد جا کے ڈائیو مارو آپ ان کے پاس۔ اور غلطی وہ چیف منسٹر کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے، ہم میں دینی حمیت ختم ہو رہی ہے۔ میں جب لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میں کئی ہمارے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، تو میں بولتا چلو میرے ساتھ مسجد کو لکھ جاتا تھا ان کو، مطلب یہاں بیٹھو آپ، یہاں دیکھو ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ دکھاتے کسی مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، مگر نماز کے ہر ریلیجن کے اصول ہوتے ہیں۔ ایک اور ایک ویڈیو دیکھا میں، پاشا آپ بھی دیکھے ہوں گے آپ لوگ، ہمارے ملک کی ریاست میں ایک عیدگاہ میں اس ریاست کے چیف منسٹر کو لا کے سامنے بٹھا دیے کرسی کے اوپر، اور امام صاحب جو ہے عید کی نماز پڑھا دیے۔ چیف منسٹر صاحب کھڑے ہوئے ہیں، ٹوپی ووپی ان کو ڈال دیے، وہ مشجرات سب ڈال دیے، وہ صاحب کھڑے ہو گئے اور اللہ اکبر بول کے سب نماز پڑھ لیے۔ ارے بھائی کیسے؟ کیا یہ دین مذاق ہے کیا کوئی؟ میں تو عالم دین نہیں ہوں۔ ہم جب اللہ اکبر بول کے کھڑے ہوتے نماز میں تو امام صاحب بھی قبلے رخ ہو جاتے، اور انہوں کھڑے ہوئے سامنے، ہمارے سامنے ہم اللہ اکبر بول رہے، چیف منسٹر کھڑے ہوئے ہیں۔ ارے ہم اللہ کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی تو نہیں کرتے نا، انسان کی ہم۔ یہ کیا ہو گیا ان لوگوں کو؟ تم کیوں اتنا گر رہے ہو خدا کے لیے؟ آپ لاؤ چیف منسٹر کو، بولو صاحب ہم نماز پڑھ رہے، ذرا یہاں بازو بیٹھیے، آپ پورا عزت احترام کے ساتھ بٹھاؤ ان کو، آپ اس کے بعد جا کے ڈائیو مارو آپ ان کے پاس۔ کون روک رہا آپ کو؟ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، آپ رکوع کر رہے، سجدہ کر رہے۔ میں فوراً دو مفتیوں سے بات کیا، انہوں نے کہا کہ پہلے تو امام صاحب کو نماز ہی نہیں پڑھانا چاہیے تھا وہ، اور نماز کے ساتھ جب پڑھتے خط کوئی سامنے ٹھہر ہی نہیں سکتا، کوئی نہیں ٹھہر سکتا، مگر نہیں، کون بولیں گا، ڈر رہے۔ چیف منسٹر ہے بھائی، انہیں ریاست کا، ارے چیف منسٹر ہوں گے کچھ بھی ہوں گے بھائی، اللہ کا جو اصول، اللہ کا جو قانون ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ میں جب لندن میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ میں کئی ہمارے غیر مسلم دوست مجھ سے پوچھتے تھے اسلام کے بارے میں، تو میں بولتا چلو میرے ساتھ مسجد کو لکھ جاتا تھا ان کو، مطلب یہاں بیٹھو آپ، یہاں دیکھو ہم کیسی نماز پڑھ رہے ہیں۔ لوگ دکھاتے کسی مسجد میں ہر کوئی آ سکتا ہے، مگر نماز کے ہر ریلیجن کے اصول ہوتے ہیں۔ ایک اصول کو کیسا توڑیں گے آپ؟ امام صاحب نماز پڑھا دیے، ماشاءاللہ، مگر کوئی بولنے تیار نہیں ہے۔ اب میں آج بولا ہوں تو کل سے اب شروع ہوں گے، میرے تعلق سے پورے قوال کھڑے ہو جائیں گے۔ انہوں وہاں پہ سیکریٹریٹ میں وہ چیف منسٹر کو لائے تھے، بالکل لائے تھے، انہوں مسجد شہید کرے، مجلس کی طاقت پر وہ مسجد بنائے اور ان کو بٹھا کر بولے تقریر کرو یہاں پر آپ، مگر ان کو نماز کے اگر سامنے تو نہیں کھڑا کرے ان کو ہم عید کی نماز میں۔ اب میں سنا ہے قطب اللہ پور میں کوئی کارپوریٹر ہے، اس کو لا کے ممبر رسول پہ کھڑا کر دیے۔ ارے کیا ہے رے بھائی، تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ تم لوگ مت کرو ایسا۔ اگر آپ سکھانا چاہ رہے اسلام میں ہم کیسا پڑھتے نماز، طریقے سے بتاؤ ان کو، بٹھاؤ ان کو، سمجھاؤ ان کو، اگر نہیں، اسلام بتانا نہیں ہے ان کو، اپنی خوشامد دکھانا ہے، اپنی چمچا گیری دکھانے کا ہے۔ یہ کہاں تم دعوت کا کام کر رہے ہو؟ میں امید کرتا ہوں کہ جس ریاست میں اس طرح کی حرکت کی گئی، وہاں کے علماء اکرام جو انبیاء کے وارثین ہیں، جن کو میں اپنے سراخوں پر رکھتا ہوں، وہ بولیں گے اس بارے میں۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا۔ ایک اور ریاست میں ایک چیف منسٹر بیٹے عید کی نماز میں آ کھڑے ہو گئے۔ ارے بھائی آپ کو محبت اگر ہے مسلمانوں سے، ایک ایم پی کو جتاؤ۔ اگر آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے تو بی جے پی سے الائنس مت کرو۔ آپ کو مسلمانوں سے محبت ہے
تو دلت مسلمان کو ان کے حقوق دو, ان کو ہوم منسٹر بناؤ, چلو تم پہ جو مر مٹنے والا ہے اس کو ہوم منسٹر بنا دو. کچھ بھی نہیں. یہ کب تک یہ ڈرامے بازی چلتی رہے گی؟ کیا یہی ہمارا مسئلہ ہے کہ عید کی نماز ہے آپ آ کے کھڑے ہو جائیں گے؟ میں بجائے نماز میں مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب تم نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تم اللہ کے سامنے کھڑے ہو. نماز پڑھو تو یہ محسوس کر لو کہ تمہاری زندگی کی آخری نماز ہو سکتی ہے. اور آپ لا کے مکھیہ منتری کو بٹھا دیے. کیا ہو رہا ہے یہ؟ اب کیا ان کو امام بنا دیں گے آپ اپنا؟ کوئی باقی رہے گا؟ آپ کچھ باقی نہیں رہا پھر اب. ارے بھائی ایم پی بناؤ. کب تک تم صرف یہ اردو اکیڈمی یہ وہ دے رہے؟ ان کو اچھا پوسٹ دو, عزت دو تم کو, لوگوں کو. کچھ نہیں. اور غلطی وہ چیف منسٹر کی نہیں ہے, غلطی وہ چیف منسٹر کے بیٹے کی نہیں ہے, غلطی وہ کارپوریٹر کی نہیں, غلطی ہماری ہے. ہم میں دینی حمیت ختم ہو رہی ہے. جس دن دینی حمیت ختم ہو جائے گی بربادی ہو جائے گی. ہم میں تقوی ختم ہو رہا ہے, خوف خدا ختم ہو رہا ہے, عشق نبوی ختم ہو رہا ہے. اللہ بچائے ہم کو ان تمام چیزوں سے. حمیت ختم ہو جائے گی تو کیا باقی رہے گا؟ بولو آپ, کیا باقی رہ جائے گا بتائیے آپ؟ مگر نہیں, ہم کو کرنا ہے. ارے بھائی تو جو کرتا کر لے, گھر میں کر لے, کہ بازو بٹھا کے کر لے, مگر ایسا تو مت کر. مگر کوئی بولنے والا نہیں ہے, کوئی بولنے والا نہیں ہے. ہاں آخری بات, کوئی میرے کو میڈیا والے بولے کہ آر ایس ایس کے وہ موہن بھگوت کچھ بولے اور وہ اندریش کمار کچھ بولے. ایک بات سنو, یہ آر ایس ایس بڑی ڈرامہ کمپنی ہے. ہتھی کے دانت دکھانے کے ایک ہوتے, کھانے کے ایک ہوتے. تو موہن بھگوت یہ ایکٹنگ بند کرو. آپ پوری کوشش کر لیے. حیدرآباد میں ٹائم ٹائم ہو گئے. یہاں کے لوگ, یہاں کے دلت, یہاں کے آدیواسی, بیکورڈ کلاس سب آپ پہ ٹائم ٹائم کر دیے. اندریش کمار بڑی کوشش کیے تھے, لا کے اتارے تھے, وہ بھی چلے گئے. خیر کوئی بات نہیں ہے, لوگ آئیں گے, مگر ہم کو اپنی جدوجہد کو جاری رکھنا ہے. جماعت کے کو مضبوط کریے, جماعت کے لیے ہر وقت تیار رہیے, جماعت کی خدمت کے لیے. تو پھر سے آپ تمام کا بہت شکریہ کہ آپ آج یہاں پر آئے, اور انشاءاللہ تعالی ہم مجلس کو اور مضبوط کرتے جائیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. جو حضرات کھانا نہیں کھائے ہیں, میری آن سے گزارش ہے کہ وہ یہاں پر چلیے, جو جگہ بنائی گئی ہے وہاں پر جا کر آپ کھانا کھائیے اور پھر اپنے گھر کو روانہ ہوئیے. میں شکر گزار ہوں مجلس کے تمام اراکین اسمبلی کا بھی, جو عید کے لیے جو جانور جو پکڑے جا رہے تھے رات بھر جاگ کر, بڑی محنت کی تمام اراکین اسمبلی نے, اراکین قانون ساز کونسل نے, اراکین بلدیہ نے. میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ملت کے شکریہ کے ساتھ, تمام کے شکریہ کے ساتھ آج کی اس جلسے کو اختتام کا اعلان کیا جاتا ہے. شکریہ. موبائل فون